بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب چودھری لطیف اکبر اسپیکر مجلس قانون ساز اے جے کے، محترم جناب راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم اے جے کے، شاہ غلام قادر صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن اے جے کے، سردار عتیق احمد خان صاحب، چودھری محمد یاسین صاحب، سردار عبد القیوم خان نیازی صاحب صدر پی ٹی آئی اے جے کے، سردار حسن ابراہیم خان صاحب سابق وزراء اعظم آزاد جموں کشمیر، انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اے جے کے معزز وزراء صاحبان اور ممبران مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے کشمیری بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور نوجوان ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انشاءاللہ بہت جلد اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آزادی اور ان کا وطن کشمیر بنے گا پاکستان، ضرور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ رنگ لائے گا. قابل احترام کشمیری بھائیوں اور بہنیں جو سامنے تشریف فرما ہیں، آج ہمیں سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات پر ہم سب غمزدہ ہیں. انہوں نے تمام عمر آزادی کشمیر کے لیے وقف کی رکھی اور ان کے والد چودھری نور حسین کا شمار آزاد کشمیر کے اولین سیاستدانوں میں شامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. میری گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم سب ان کے لیے فاتح کے لیے ہاتھ کھڑے کریں. اصحاب سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمہ بارک وسلم. پروردگار عالم اپنے حبیب کے طفیل بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی مغفرت فرما، تحریک آزادی کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرما، اور وزیر اعظم پاکستان محترم محمد شہباز شریف صاحب کی تشریف آوری کو کشمیری کی حوصلہ افزائی کا باعث بنا اور تحریک آزادی کشمیر کو اپنی بندی کے انجام تک پہنچا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاضرین کرام، تحریک آزادی کے قائدین اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر سب جمع ہیں، جنہوں نے کشمیر کوز کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. عظیم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گیلانی تک، کشمیر کے بہادر بچیوں سے لے کر آسیہ اندرابی تک، اور بہادر یاسین ملک سے لے کر میر واعظ عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد، ہر رہنما، ہر کارکن، ہر شہری، ہر صحافی اور بچے کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے کہ کشمیری خود کو، اپنے بچوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آزادی قربان کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. مقبوضہ وادی بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ رنگ مائل ہو چکی ہے، لیکن کشمیری ہر روز
ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. یہ بھارت کے جھوٹ کی عبرتناک شکست ہے. کشمیری دنیا کو ہر روز سچائی کا آئینہ دکھا رہے ہیں. ہر روز اعلان کر رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کا کبھی حصہ تھا، نہ ہے اور انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا. یہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے. تنازع جموں کشمیر کا پائیدار حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے. بھارت کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کا پیدائشی حق ملنے تک انشاءاللہ پاکستان ان کی ہمیشہ حمایت کرتا رہے گا. مار کے حق میں پاکستان نے بھارتی گھمنڈ خاک میں ملا دیا اور فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں ہماری بہادر افواج نے بھارت کو ایسی شکست دی ہے جو ان کی نسلیں بھی بھول نہ پائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم، قوم کی دعائیں اور ہماری بہادر افواج کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کا نتیجہ تھا. مار کے حق میں پاکستان کی فتح اصل میں کشمیر کاز اور کشمیریوں کی قربانیوں کی بھی فتح ہے. مار کے حق سے کشمیر کاز پوری دنیا میں دوبارہ پوری قوت سے زندہ ہوا. سفارتی محاذ پر بھی بھارتی جھوٹ کا بیانیہ دفن ہو گیا. اس کے لیے میں عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر جناب ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بھرپور دن رات ایک کر کے پوری دنیا میں کشمیر کاز کو دوبارہ اجاگر کیا. محترم اراکین کرام، مار کے حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے. بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہاں پر بڑے واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر افواج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مار کے حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا. ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے. بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. جناب اسپیکر، فلسطین اور کشمیر کے عوام کو ان کی مرضی سے جینے کا حق ملنا دنیا کی جمہوریت پسندی اور انصاف پسندی کا امتحان ہے. بین الاقوامی اصول، عالمی قانون فلسطین اور کشمیر کے عوام کے اس حق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. پاکستان نے اہم اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھائے ہیں. فلسطین اور جموں کشمیر پر اصولی موقف پر قائم رہتے ہوئے پاکستان تنازعات کے پائیدار حل کے لیے اپنا فعال، متحرک اور عملی کردار ادا کرتا رہے گا. جناب اسپیکر، پورے پاکستان کی طرح آزاد جموں کشمیر میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر کی ترقی ہمیں بے حد عزیز ہے. اس کے لیے ہم آزاد جموں کشمیر حکومت سے مل کر انشاءاللہ بھرپور تعاون کرتے رہیں گے.
ابھی کل پرسوں مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے قابل احترام مہاجرین جنہوں نے 1989 میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کی تھی، ان کا وظیفہ 3,500 روپے ماہانہ ہے، اور یہ سفارش کی گئی کہ ان کا وظیفہ بڑھا کر 5,000 روپے مہینہ کیا جائے۔ میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ اس کو 6,000 روپیہ مہینہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں کشمیر میں دانش اسکول بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ اہل کشمیر کے مفادات کے تحفظ اور مساوی ترقی کے لیے میرے قائد جناب محمد نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی شاندار روایات آگے بڑھاتی رہے گی۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے دشمن کے عزائم ناکارہ بنانے ہیں، تعاون اور مسلسل محنت سے کشمیر کوس اور تعمیر و ترقی کے قومی اہداف حاصل کرنے ہیں۔ اور ابھی جہاں پر دانش اسکول تیزی سے تعمیر ہو رہے ہیں، میں نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ مظفر آباد میں جو ہم اسلام آباد میں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی بہترین دانش یونیورسٹی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر عام سبجیکٹس نہیں پڑھائے جائیں گے، صرف وہاں پر ماڈرن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اے آئی اور سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور دنیا کی بہترین جو ٹیکنیکل تعلیم وہاں پر ہزاروں بچوں اور بچیوں کو مہیا کی جائیں گی، اور جن میں پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں بشمول آزاد کشمیر کے وہاں پر میرٹ پر ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ وہیں پر یہاں پر مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی کا کیمپس ہم انشاءاللہ آپ کو تعمیر کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ابھی اسلام آباد میں آسان خدمت سینٹر، جو کہ میرے انتہائی قابل احترام بھائی آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے وہاں پر یہ سینٹر آذربائیجان میں بہترین عوامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تمام جو عوامی جو ضروریات اور خدمات جو کہ ہر فرد کا حق ہے، شناختی کارڈ لینا، بجلی کے بل جمع کرانا، گیس کے بل جمع کرانا، یہ سینٹر آذربائیجان کی بھرپور تعاون سے اسلام آباد میں اب آپریشنل ہے، اور تقریباً 65 خدمات آج وہاں پر عوام کو مہیا ہیں۔ یہ سینٹر انشاءاللہ آپ کو مظفر آباد میں بہت جلد میں آپ کو بنا کے دوں گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم پورے پاکستان میں میرٹ کے اوپر جاری ہے۔ میں نے خود یہاں پر آپ کے یہاں یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ کی تقسیم میں شریک ہوا، اور مزید جو لیپ ٹاپس ہیں وہ الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سال 8,000 بچوں نے اپلائی کیا تھا میرٹ پر۔ جو بچے اور بچیاں جن کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں، ان کی